الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما وارزقنی فہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 27ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آج 27ویں پارے کے عملی نکات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ زاریات کنٹینیو ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس پوری قوم میں صرف ایک ہی لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی روشنی تھی، تو صرف اس گھر کے لوگوں کو بچا لیا گیا اور باقی پورے ملک پر تباہی نازل ہو گئی۔ پھر جب فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت ماننے سے انکار کیا تو قوم کا عظیم فرمانروا اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بچا لیے گئے۔ آج جیسی نافرمان قوم پر ایسی آندھی بھیجی گئی کہ پوری قوم تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ سمود کی پوری نافرمان قوم بھی ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، سوائے صالح علیہ السلام کے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر نبیوں کی نافرمانی کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ کس طریقے سے انبیاء کرام کے ساتھ قوموں نے سلوک کیا اور ان کی نافرمانی کی، تو یہاں عذاب کے مستحق بنے تو اللہ تعالی ہم کو عبرت پکڑنے کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ اس کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اور رب العالمین ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت کی زندگی ہے، تو ہم کو آخرت کے لیے بہتر سے بہتر تیاری کرنی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کو ہم نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، سو ہم کو اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معقول دلائل کے ساتھ دعوت دین دیتے جائیے اور جو نہ مانے ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو اس طریقے سے ہم کو بھی یہ ہدایت ہے کہ ہم بھی دعوت دین کا فریضہ بہترین معقول دلائل کے ساتھ انجام دیں۔ پھر سورہ طور شروع ہوتا ہے بہنوں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آخرت کو جھٹلانے والوں کو دھکے مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، اب اس کے اندر جھلستے رہو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس کے برخلاف جو نیکوکار لوگ باغوں میں اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ ہوگا، دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے والی اولاد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ ایسے اعمال کی ہم کو کوشش کرنی ہے جو ہم نعمتوں بھری جنتوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والوں کا کیا
انجام ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخالفین سے کس طریقے کا رویہ رکھنا چاہیے یہاں بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مخالفین کے اعتراض کی پرواہ کیے بغیر دعوت دین کا کام کیے جائیے۔ پھر سورہ نجم شروع ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہو گے تو اس کی رحمت و مغفرت اتنی وسیع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے درگزر فرما دے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم گناہ کبیرہ سے بچنے والے بنیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے بنیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مالا مال ہو سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیصلے کی گھڑی کو دور نہ سمجھو، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ سورہ قمر شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، جس سے کوئی سبق لے کر راست حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، نہ کہ تعویذ گنڈے وغیرہ۔ پھر سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس قرآن کی تعلیم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اس میں وہ ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں راست باز اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہو سکتا ہے۔ ہم کو ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین آگے اسی سورہ میں فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دائرہ اختیار ہے اس میں انصاف پر قائم رہو، کسی حقدار کا حق تلف نہ کرو، حتیٰ کہ ترازو کی ڈنڈی مار کر بھی کسی خریدار کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے خواہشات نفس کی بندگی سے بچ کر حق و باطل، ظلم و انصاف، پاک و ناپاک اور حلال و حرام میں تمیز کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو جنت میں وہ باغ ملیں گے۔ سو ہم کو بھی تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ سورہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ میں 3 گروہوں کے تعلق سے بتایا گیا۔ ایک مقربین کا گروہ ہوگا، جس کے لوگ جنت میں طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا، جس کے لوگ ایسی جنتوں میں رہیں گے جن میں بکثرت نعمتیں ہوں گی۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا۔ یہ لوگ لو کی لپٹ کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہاں ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے بہنوں، ایسے اعمال اختیار کرنے ہوں جس سے ہم اللہ کے مقربین کے گروہ کے بن جائیں۔ پھر سورہ حدید شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانو اور اخلاص کے ساتھ ایمان اختیار کرو اور اسلام کی سربلندی کے لیے دل کھول کر مال صرف کرو۔
اسی سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے تو جنت کی طرف دوڑنے میں سبقت کرو۔ مومن کو چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو ہمت نہ ہارے اور راحت کے موقع پر اترانے نہ لگے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہبانیت اختیار نہ کرو۔ اسلام میں رہبانیت کو نہیں پسند کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ 27واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو بھی عملی نکات ہم پڑھے ہیں یا سنے ہیں ہم کو صرف سننے سنانے والا نہ بنائے بلکہ ہمارے عملوں میں لانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔